آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو مجھ سے، اپنے باپ، اولاد اور تمام مسلمانوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہے، یہ کامل مومن نہیں ہے۔ حضور کی محبت یہ ایمان کی جڑ ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کی محبت نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکلے گا، حضور کی محبت آئے گی ایمان آئے گا، یہ لازم ملزوم ہے۔ حضور کی محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے محبت کی دو اقسام ہیں، اور یہاں مقصود محبت جو ہے وہ طبعی محبت نہیں ہے، وہ عقلی محبت ہے۔ ایک طبعی محبت ہے اور ایک عقلی محبت ہے۔ اب طبعی محبت جو ہے، جیسے اولاد کی باپ کو اور باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، یہ بنیاد طبعی محبت ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بچے ماں باپ کے ساتھ۔ اس میں عقلی خارجی ضرورت نہیں ہے، خارجی ضرورت اور دباؤ کا دخل نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک محبت عقلی ہوتا ہے جس میں طبعی اور فطری وابستگی اور تقاضے کے تحت نہیں ہوتا، یہ عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بلکہ کسی عقلی ضرورت اور مناسبت کے تحت کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے عقلی محبت کی مثال مریض اور دوا، یعنی بیمار آدمی دوا کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ دوا لینا اس کا طبعی اور فطری تقاضا ہے، بلکہ یہ دراصل عقل کا تقاضا ہے۔ فطرت میں تو چاہتا نہیں ہے کہ دوا لے لے، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ آپ دوائی استعمال کریں۔ اگر بیماری ختم کرنا ہے اور صحت آپ کو عزیز ہے تو دوا استعمال کرنی ہوگی۔ دوا یہ عقلی محبت ہے، دوا کتنی ہی کڑوی ہو، طبیعت پر کتنی ہی بار کیوں نہ ہو، بوجھ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو استعمال کرنا پڑے گا، چونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ تمہیں صحت عزیز ہے، تمہیں بیماری کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو جانے انجانے یہ دوائی استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جسم میں کسی جگہ پوڑی پنسی ہے، فاسد مادہ ہے، اب آپریشن کے لیے آپ کو کسی ماہر سرجن کے پاس جانا پڑے گا، تو آپ اس لیے ماہر سرجن کے پاس نہیں جاتے کہ آپ آپریشن کے وہ آلات کی چمک اور دمک کو دیکھیں کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، اس لیے نہیں۔ آپ کی طبیعت، جسم کے اندر جو مرض ہے، آپ کی طبیعت نہیں چاہتی کہ یہ ہو جائے، بلکہ عقلی ضرورت ہے، عقلی طور پر چاہنے اور پسند کرنے کی وہ کیفیت ہے کہ عقلی محبت سے تعبیر کی۔ عقل کہتا ہے کہ جو بھی ہو اس کو کاٹو، یہ پوڑا کاٹ دو، کہ جسم ٹھیک ہو جائے گا،
جسم کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو اس محبت کو عقلی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض حالات میں اتنی شدید، گہری اور اتنی اہم بن جاتی ہے کہ بڑی سے بڑی طبعی محبت اور بڑی سے بڑی فطری محبت پر غالب آ جاتی ہے، غالبہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو محبت ہے یہ عقلی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ہے وہ عقلی محبت ہے۔ کامل ایمان اور یقین کی بنا پر عقلی محبت اتنی پر اثر، اتنی بھرپور اور اتنی قدر جذباتی وابستگی کے ساتھ ہو کہ طبعی محبت پر یہ عقلی محبت غالب آ جاتی ہے، طبعی محبت پر یہ عقلی محبت غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت اور کسی شرعی حکم کی تکمیل پر کوئی خونی رشتہ، جیسے باپ کی محبت، اولاد کا پیار یا کوئی بھی اور طبعی تعلق رکاوٹ ڈالے تو اس ہدایت رسول اور شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے اس خون کے رشتے اور طبعی تقاضا محبت کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور ایمانیات اور شریعت کے نقطہ نظر سے بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ ہو گیا جب ایمان اور اسلام اور حب رسول کا دعویٰ کرنے والے اپنے نفس کو احکام شریعت اور ذات رسول میں فنا کر دے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اپنے آپ کو احکام شریعت اور ذات رسول میں فنا کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد حیات نہ ہو، جیسے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل ایمان جہاد کے لیے نکلے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں۔ اس حکم کی تکمیل میں اہل ایمان دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچتے